بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میموریز کے ناظرین کو محمد رحمان کا خلوص برا سلام قبول ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغی سفر میں تھے کہ ایک یہودی ملا نے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ شریک سفر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ درخواست منظور فرما لی۔ چلتے چلتے جب سورج کی تمازات بڑھی اور زمین تپ کر تابہ بن گئی تو یہ دونوں صاحبان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ طے پایا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ دونوں صاحبان نے اپنے اپنے دسترخوان کھولے۔ یہودی ملا کے دسترخوان میں 3 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو اس نے فوراً اپنا کھانا چھپا لیا اور کہا، اے پیغمبر، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، آپ کے مقابلے میں میرے اعصاب کمزور ہیں، کھانے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئے گی، آپ زحمت کر کے پانی لے آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی لینے کے لیے گئے تو ملا نے 1 روٹی کھا لی۔ دونوں جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ملا نے کہا، آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں صاحبان لیٹ گئے۔ ملا سو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کی 3 ڈھیریاں بنائیں اور ان پر پھونک ماری۔ تینوں ڈھیریاں سونا بن گئیں۔ ملا جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ سونے کے 3 ڈھیر پڑے ہیں۔ حیرت اور استعجاب اور خوشی کے عالم میں اس نے پوچھا، اے پیغمبر، یہ سونے کے ڈھیر کس کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک میرا اور ایک تیرا اور ایک تیسرا اس کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ ملا فوراً بول اٹھا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ روٹی تو نے کھائی ہے تو سونے کے 2 حصے تیرے ہیں اور 1 حصہ میرا ہے۔ ملا گویا ہوا، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، آپ سونے کا کیا کریں گے؟ یہ بھی مجھے ہی بخش دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو میرے ساتھ شریک سفر نہ رہے تو تیسرا حصہ بھی تیرا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ملا کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آ موجود ہوئے اور یہودی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ یہودی ملا نے بہت احتجاج کیا مگر ان تینوں آدمیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ تینوں آدمی ڈاکو تھے جو قانون سے چھپتے پھر رہے تھے۔ بہت بحث اور تمیز کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ سونے کے 2 ڈھیر وہ 3 آدمی لے لیں گے اور 1 ڈھیر یہودی لے لے۔ ساتھ ہی ان ڈاکوؤں نے یہ شرط رکھی کہ ملا بازار سے کھانا لا کر دے، اس لیے سونے کے لالچ میں مخبری نہیں کرے گا۔ قصہ مختصر، ملا کھانا لینے کے لیے شہر کی طرف چل پڑا۔ غم اور غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا سوچتا رہا، خواہ مخواہ یہ 3 آدمی میری دولت کے حقدار بن گئے۔ بے شک یہ لوگ ظالم اور جابر ہیں، ان کو معاف کرنا بجائے خود ناانصافی اور ظلم ہے۔ بازار سے کھانا لینے کے بعد ملا نے اس میں زہر ملا دیا۔ ادھر ان تینوں آدمیوں نے یہ سازش کی، جیسے ہی ملا کھانا لے کر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے ملا کباب کی ہڈی بن گیا ہے۔ سونے کے 3 ڈھیریاں ہیں اور ہم 3 آدمی، اس لیے صحیح وارث اور حقدار ہیں۔ اگر یہودی کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو تقسیم صحیح طور پر عمل میں آ جائے گی۔ جیسے ہی ملا زہر آمیز کھانا لے کر آیا، ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اسے قتل کر دیا اور تینوں آدمی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ابھی کھانے کے چند لقمے ہی پیٹ میں نہ اترے تھے کہ تینوں کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بات بہت زیادہ محل نظر ہے۔ یہودی کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ انجیل کے اس بیان میں طرز فکر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہودی ملا سے مراد دنیا پرست اور لالچی بندہ ہے، خواہ وہ کسی بھی معاشرے کا فرد ہو۔ دولت پرستی کی چھاپ ہمارے اوپر اتنی گہری نمایاں ہے کہ ہم لالچی ملا کی زندہ تصویر بن گئے ہیں۔ ہر شخص دنیا کی ہرس اور لالچ میں مبتلا ہے۔ ہرس و ہوس کا جو نتیجہ مرتب ہے، واقع مرکوز میں اس کی پوری فلم موجود ہے۔ کوئی جو عبرت حاصل کرے؟